من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہ فرماتا ہے میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، تم میری رحمت کے طلبگار بنتے رہو، استغفار کرتے رہو، معافیاں مانگتے رہو. رب فرماتا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اس جميعا کے اندر یہ جميعا مطلق ہے، کوئی شرط نہیں لگائی کہ صغیرہ گناہ ہوں گے تب معاف کروں گا، کبیرہ گناہ ہوں گے تب معاف کروں گا. نہ اس میں رب ذوالجلال نے مطلق فرمایا ہے، اور مطلق کے اندر صرف شرط یہ ہے کہ اس کی رحمت کا طلبگار بن جاؤ، اس کی بارگاہ میں معافی طلب کرو، استغفار کرو گے. رب ذوالجلال فرماتا ہے جب تم معافی مانگو گے، اپنے گناہوں کی ندامت کا اظہار کر کے، شرمندگی کا اظہار کر کے مجھ سے معافی مانگو گے، توبہ کرو گے، رب فرماتا پھر میں تمہارے گناہوں کو نہیں دیکھوں گا کہ یہ صغیرہ ہے یا کبیرہ ہے. جب تم توبہ کر لو گے، رب فرماتا ہے یغفر الذنوب جميعا، سارے گناہ معاف فرما دوں گا. کیوں معاف فرمائے گا؟ کیونکہ ان اللہ غفور الرحیم. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے، اس کی رحمت بھی وسیع ہے، وہ معاف فرمانے والا ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. اس نے جب معافی دینی ہے اس نے کسی سے پوچھنا نہیں ہے، جب اس نے معاف کرنا ہے اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، اس نے اپنی مرضی کرنی ہے. جب اپنی مرضی کرنی ہے تو جس کو چاہے گا معاف فرمائے گا، اور جس کو چاہے گا پھر پکڑ بھی لے گا. اس لیے رب ذوالجلال نے توبہ کی شرط رکھی ہے، توبہ کرو گے معافی پھر ملے گی. اگر توبہ نہیں ہوگی معافی نہیں ملے گی. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اپنے رب کی بارگاہ سے معافی کا طلبگار ہوتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب بندہ رب کی بارگاہ سے معافی مانگ لیتا ہے رب ذوالجلال اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. پھر چند دن گزرتے ہیں، چند مہینے گزرتے ہیں یا چند سال گزرتے ہیں، وہ بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھتا ہے، پھر اس سے گناہ ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، پھر وہ آ جاتا ہے مولا پھر گناہ ہو گیا، رب پھر معاف فرما دیتا ہے. حدیث کی زماداری ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے کریم آقا علیہ السلام نے پھر فرمایا پھر وہ بندہ رب کی بارگاہ سے استغفار کر کے اپنے گناہوں کو معاف کروا لیتا ہے. پھر وہ بندہ جتنی دیر اپنے گناہوں سے باز رہتا ہے، بچا رہتا ہے، پھر ایک دن اس سے گناہ ہو جاتا ہے، پھر رب کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، پھر رب کی بارگاہ میں آ کے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، معافیاں مانگتا ہے، رو رو کے گڑ گڑا کے رب کی بارگاہ سے معافی کا طلبگار ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو معاف فرما دیتا ہے. میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا بندہ بار بار گناہ کر کے رب کی بارگاہ میں آتا رہتا ہے، رب اس کو معاف فرماتا رہتا ہے. اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں لینا کہ گناہ کرتے رہیں گے معافیاں ملتی رہیں گی. نہ حدیث کا مفہوم صرف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استغفار کو کتنی اہمیت دی ہے، توبہ کو کتنی اہمیت دی ہے. اس لیے جب بندہ رب کی بارگاہ میں گناہ کرنے کے بعد آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. پھر گناہ کر کے آتا ہے رب پھر معاف کر دیتا ہے، پھر گناہ کر کے آتا ہے پھر معاف کر دیتا ہے. تو لکھ واری میں توبہ بنی، میاں صاحب فرماتے ہیں لکھ واری میں توبہ بنی تے میں آبے اتبارا پھر بھی مولا تیرے کرم دیاں رکھنے والا.
یا الہ العالمین ہمارے گناہوں کی طرف نہ دے، اپنی رحمت کو دیکھتے ہوئے مولا صغیرہ بھی معاف فرما دے، کبیرہ بھی معاف فرما دے۔ اس کی ایک رحمت کا قطرہ مل جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا ایک قطرہ بھی مل جائے، وہ ایک قطرہ ہم سب کے گناہوں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا ہے تیرا، جے ایک قطرہ او بخشے سانو تے کم بن جاندا ہے ساڈا۔ اس لیے رمضان مبارک کی آمد ہے، دلوں کو صاف کر لیجئے، اپنے دل کو گناہوں سے پاک کر لو، کیونکہ نیکیوں کا سیزن آ رہا ہے۔ کام تھوڑا کرو گے رب اجر زیادہ عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت بڑا غفور الرحیم ہے۔ توبہ کی اہمیت اتنی ہے کہ رب اور کسی عمل پر اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا رب توبہ پر خوش ہوتا ہے۔